الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ بہت سے والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، ان کے بچے ان کے فرما برداری نہیں کرتے، یا ان کے بچے دین پہ عمل نہیں کرتے، نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ بچے تب فرما بردار بنتے ہیں، تب دین پہ عمل پیرا ہوتے ہیں جب بچپن میں ان کی اچھی تربیت کی جائے، بچپن میں ان کی اچھی تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہوں، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بچے کی اچھی تربیت کا آغاز بچپن میں ہوتا ہے۔ 7 سال کا ہے، 7 سال سے 10 سال تک اس کی تربیت کی جائے، نماز کی عادت ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ 3 سالوں میں اگر اسے نماز کی عادت نہیں پڑتی تو پھر ہلکی پھلکی اس کی مرمت کرنے میں، اس کی پٹائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ وہ ایک اچھا نمازی بن جائے۔ ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، تو جو بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا وہ پلیٹ میں کبھی ادھر سے کھانا لیتا، کبھی ادھر سے لیتا، تو آپ نے چھوٹی سی عمر میں اس کی تربیت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہ جب کھانا کھانے لگو بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام لے لو، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، کسی کے سامنے سے نہ کھاؤ، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی عمر میں بچے کی دین کے مطابق تربیت نہیں کرتے، اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ گھر میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ بچہ والدین کا فرما بردار ہو، دین پہ عمل کرنے والا ہو۔ جب بچہ گھر میں دیکھے گا کہ میرے والدین میرے دادا دادی کی بات مانتے ہیں تو بچہ بھی اپنے والدین کی بات مانے گا، اور جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے والدین میرے دادا دادی کی بات نہیں مانتے تو اس سے اس پہ بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور وہ بھی والدین کا اتنی جلدی فرما بردار نہیں بن سکے گا۔ جب بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے والدین خود نماز نہیں پڑھتے، نماز کو جو ہمیں یہ دینی چاہیے وہ نہیں دیتے، تو بچہ بھی صوم و صلات کا پابند نہیں بن سکے گا۔ ایسے ہی بچے کی اچھی تربیت میں رزق حلال کا بھی بہت کردار ہوتا ہے۔ اگر بچوں کو حرام کھلایا جائے، رشوت کا پیسہ کھلایا جائے، سود کا پیسہ کھلایا جائے، ڈاکے کے پیسے کھلائے جائیں، بہنوں کی وراثت کے اوپر قبضہ کر کے وہ بچوں کو کھلایا جائے، تو اس سے بھی بچوں کے اوپر برے اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے دعا کی جائے تاکہ وہ فرما بردار بنیں، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، دین پہ عمل کرنے والے بنیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اپنی اولاد اور بیگم کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین اور پرہیزگاروں کا امام اور پیشوا بنا دے۔ تو یہ بڑی عظیم الشان دعا ہے جو بیگم اور بچوں کے لیے سجدے میں اور دیگر اوقات میں کرنی چاہیے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور اگر کوئی والدین بچوں کے تعلق سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ دعا پڑھا کریں جو یونس علیہ الصلاۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہر عبادت کا حقدار صرف اور صرف تو ہے، سبحانک تو ہر عیب ہر کمزوری سے پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں نے اپنے اوپر کئی ظلم کیے ہیں۔ تو یہ دعا
ترجمے کے اوپر غور کرتے ہوئے گڑ گڑا کر کی جائے، توجہ سے کی جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جو بھی یونس علیہ الصلوۃ والسلام والی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی وہ ہمیں اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خود بعمل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم توجہ سے گڑ گڑا کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں والدین کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔